السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23۔ آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیات مقدسہ نمبر 139 تا 148 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام کا تاریخی تسلسل، تاریخ، سچی تاریخ قرآن پاک کی، اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کو ترتیب کے ساتھ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے اپنے ادوار میں آئے اور آ کر انہوں نے دعوت توحید دی، فلسفہ توحید کی دعوت دی، اور جب دعوت دی تو وقت کے جو حکمران ہیں، ظالم، کفار، مشرکین، منافقین، وہ مقابلے پہ آ جاتے، مقابلہ ہوتا ہے اور اللہ اپنے سچے نبیوں کو غالب کرتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم، اسماعیل علیہم السلام، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، پھر حضرت الیاس، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ترتیب سے تذکرہ فرمایا، اور آج حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس بھی اللہ کے رسولوں میں سے ہے۔ ایک تو تعارف یہ ہو گیا، جیسے باقی انبیاء کا تعارف ہوا کہ یونس علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ باقی اللہ کے جو نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ نے جیسے ان کو بھیجا، ان کو بھی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ وَإِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی یہاں پہ جو تذکرہ ہے وہ اختصار کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تفصیلاً ان کا جو واقعہ ہے، قصہ ہے، سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ باقاعدہ سورت کا عنوان ہے سورت یونس، پھر سورت الانبیاء میں بھی گزر چکا ہے، اور ان کی دعا ابھی ہم عرض کریں گے۔ وہ سورت الانبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ یونس علیہ السلام نے باقی انبیاء کی طرح قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نہیں مانی، اختلاف کیا، تکذیب کرنے لگ گئے۔ لیکن اس قوم کی حالت دیگر اقوام سے ذرا مختلف ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بتایا
کہ اس قوم کی تکذیب کی وجہ سے عذاب آئے گا، یہ نافرمان کون ہے، اب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ان پر۔ تو یونس علیہ السلام نے یہ سن کر مشاہدہ کر کے، تاریخ کا بھی پتہ تھا کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو بڑا سخت آتا ہے، تو قوم کو چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک اجتہادی غلطی یونس علیہ السلام سے یہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بھی تھا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے کہ قوم کے اندر رہ کے ان کو سمجھائیں، ان کو قائل کریں، دعوت دیں، ان کو قریب لے کے آئیں، ان کو انقلاب کے لیے اور تبدیلی کے لیے تیار کریں۔ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، چنانچہ آپ وہاں سے چلتے ہیں اور جا کر کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دریائے فرات ہے، کشتی جب آگے چلتی ہے تو وہ ڈاواں ڈول ہو گئی، چنانچہ اعلان کیا کہ اب کشتی جب ڈاواں ڈول ہو گئی ہے تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر وہ بھاگ گیا ہے اور کشتی میں سوار ہے۔ اب جب اعلان ہوا تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یونس علیہ السلام تو ویسے بھی اللہ کے غلام ہیں، کسی انسان کے غلام تو نہیں تھے۔ 3 مرتبہ اعلان ہوا، کوئی تیار نہیں ہوا، کیونکہ جس کو جو بھاگا ہے غلام، اب اس کو سمندر کی اور پانی کے سپرد کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی، 3 دفعہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ میں تو میرا اصل آقا اور مالک جو اللہ ہے اس کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے پکڑا اور یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ اس واقعہ کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اذ آبکا الی الفلک المشحون، جب بھاگ کر پہنچا کشتی کی طرف جو بری ہوئی تھی۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے چھپ کے نکلتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور کشتی لوگوں سے بری ہوئی ہے۔ اب فساہم، قرہ ڈلوایا، فکان من المدحضین، تو حضرت یونس علیہ السلام وہ قصوروار اور خطاوار نکل آئے۔ قرہ اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ اب انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا، فالتقمہ الحوت، پھر لقمہ کیا اس کو مچھلی نے، وہو ملیم، اور آپ پر الزام لگا ہوا تھا، اور الزام یہی تھا کہ جو خطائے اجتہادی تھی کہ اللہ رب العزت کا حکم کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل پڑے اور عذاب کا بھی بتا دیا۔ چنانچہ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں جاتے ہیں، آپ کو پھینکا جاتا ہے تو آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ دریاؤں میں بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، اور دریائے فرات میں بھی بڑی بڑی مچھلیاں تھیں، اتنی بڑی بڑی کہ ایک بندہ ان کے پیٹ میں جا سکتا ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پہلے عرض کیا تھا کہ تفصیلات یہاں نہیں ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت رہنمائی دے رہے ہیں۔ فلولا انہ، پس اگر وہ نہ ہوتے، کان من المسبحین، اللہ کو یاد کرنے والے،
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ البتہ آپ ٹھہرتے اس کے پیٹ میں إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس دن تک جب مردے زندہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے بڑی اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ یونس اللہ کے بندے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، چنانچہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، بلکہ وہ تو فلسفہ توحید کی دعوت دے رہے تھے، اب مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ میرے عزیزو، نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو، کسی حالت میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، آپ اللہ کو یاد کرو گے اللہ آپ کو بھی یاد کرے گا، اللہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ ہم اللہ کو مشکلات میں تو یاد کرتے ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو مرضی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو یاد نہ کرتے ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اب اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ نے حکم دیا مچھلی کو، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے اس کو ڈال دیا چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، یونس علیہ السلام کو میدان میں ڈال دیا۔ اب جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، غذا کی کمی ہوئی، کمزور ہو گئے، تو وَهُوَ سَقِيمٌ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمزور ہو گئے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرًا، اور ہم نے اگایا اس پر ایک درخت، مِن یقطین، بیل والا، یعنی جس کا سایہ ہو۔ کدو کا درخت بتاتے ہیں کہ وہ اللہ نے اگایا، جلدی اگ جاتا ہے، اور اس کی بیل ہے اور اس کا سایہ ہو جاتا ہے۔ ادھر سے قوم نے جب یہ محسوس کیا کہ یونس تو یہاں ہے ہی نہیں اور اللہ کا عذاب کا بتلا رہے تھے، تو قوم نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ وہ یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور بھیجا ہم نے اس کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف، او یزیدون، یا اس سے کچھ زیادہ۔ اگر بڑے لوگ، عاقل، بالغ، مرد، عورتیں شامل کریں گے تو 1,00,000 ہیں، بچوں کو بھی شامل کریں گے تو 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ اب یونس علیہ السلام واپس آتے ہیں اس قوم کے اندر اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ فآمنوا، بس وہ یقین لے آئے، یقین کر لیا، ایمان لے آئے۔ فمتعناہم الی حین، بس ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دی، الی حین، ایک وقت تک۔ اللہ رب العزت تو کسی کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، پیچھے بھی ہم یہ سن چکے ہیں۔ اب جب یہ قوم اللہ پر ایمان لے آتی ہے، یونس علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کو موقع دے دیا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ نے معافی مانگ لی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اب آپ رہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں، لیکن الہین ایک وقت مقررہ تک یہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔